بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پہلے میں ان کی زمینوں پر حاری تھا۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ زمین کاشت کرنا بڑی مشقت کا کام ہے، لیکن اب اس سے بڑی مشقت گلے پڑ گئی۔ لیکن خیر، پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ویسے بھی ہم تو رئیسانی کے غلام ہیں، جو حکم ملے گا اس کی تعمیل کرنی پڑے گی۔ میں کھوکھلے سے انداز میں ہنس دیا۔ میں اپنے آپ کو ایک ایسا شخص ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اپنے حالات سے اندر ہی اندر ناخوش ہوتا ہے، مگر کسی مجبوری، مصلحت یا اندیشوں کی وجہ سے اپنی ناخوشی کا اظہار کھل کر نہیں کرتا، لیکن موقع کا منتظر رہتا ہے کہ کوئی اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کی تھوڑی سی ہمت افزائی کرے تو وہ اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس کوڑ مغز اور درندہ صفت شخص کے ذہن تک یہ تاثر پہنچانے میں کامیاب ہو سکتا تھا یا نہیں۔ بہرحال کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ قائم دین کے جانے کے بعد رئیسانی کو اس کام کے لیے کوئی آدمی نہیں مل رہا، اور فی الحال سارا کام شیر محمد کے ذمے ہے۔ وہ شک زدہ سے لہجے میں بولا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ لوگ زرتاج کے معاملات سے اس حد تک واقف تھے۔ ہاں بھائی، کوئی باقاعدہ اور صحیح آدمی تو نہیں ملا، میں نے تسلیم کیا۔ مجھے تو ویسے ہی پکڑ کر بیگار پر لگا دیا گیا ہے، کیونکہ مجھے تھوڑا بہت یہ کام آتا تھا، لیکن یہ عارضی انتظام ہے۔ کوئی ٹھیک آدمی مل جائے گا تو ہمیں کان سے پکڑ کے کسی اور کام پر لگا دیا جائے گا۔ ہمیں تو کوئی آدمیوں میں شمار بھی نہیں کرتا۔ میں نے مصنوعی آہ بھر کر کھوکھلا سا کہہ لگایا، ہمارا تو ہونا نہ ہونا برابر ہے، آدمی کی تلاش تو ابھی جاری ہے۔ شیر محمد نے تمہارا ذکر نہیں کیا۔ خمیسو خان کے لہجے میں شک برقرار تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ شیر محمد سے بھی ان کی میل ملاقات رہتی تھی۔ شیر محمد تو اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، وہ بھلا کسی سے میرا کیا ذکر کرے گا؟ میں نے بظاہر افسوس سے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ طمانینت آ گئی۔ شاید وہ شیر محمد کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اب تو وہ مسکرانے پر بھی کچھ آمادہ نظر آ رہا تھا، لیکن پھر وہ گویا مسکرانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے بولا، تم مجھے کیسے جانتے ہو اور کتنا جانتے ہو؟ بس تمہیں اور جانو کو رئیسانی کے پاس آتے جاتے دیکھا ہے۔ ایک بار رئیسانی کو تم لوگوں کے بارے میں کسی سے باتیں کرتے سنا تھا، اس کے علاوہ ادھر ادھر سے کچھ باتیں سنی ہیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے سانپ جیسی گول گول اور سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا۔ تو پھر اب کیا چاہتے ہو؟ بات اصل میں بہت خاص ہے، میں نے ہاتھ ملتے ہوئے مضطربانہ انداز میں کہا، اور خوف زدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تم لوگوں کے مزاج کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ دل میں آئے تو کسی کو بادشاہ بنا سکتے ہو، اور کھوپڑی گھوم جائے تو بادشاہ کو کنگال کر سکتے ہو، خون میں نہلا سکتے ہو۔ تم لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے بابا۔ اس کے چہرے کی کرختگی میں ایک بے وقوفانہ سی نخوت شامل ہو گئی۔ میں نے حکمت عملی کامیاب ہوتے دیکھ کر مزید اعتماد سے اداکاری کرتے ہوئے بات جاری رکھی، میری بات تو معلوم نہیں تم مانو یا نہ مانو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم بات ادھر ادھر نہ کر دو۔ اگر تم نے یہ بات کسی سے کہہ دی تو میں بے موت مارا جاؤں گا، نہ ادھر کا رہوں گا نہ ادھر کا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تم میری بات نہ مانو تب بھی اسے سینے میں ہی دفن رکھو، نہ تو میرا مذاق اڑاؤ اور نہ ہی کبھی کسی سے اس کا ذکر کرو۔ میرا دل پہلے ہی بہت دکھا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایک اور ناکامی، ایک اور صدمے کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے چہرے پر ذرا الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ حجام کی دکان سے خط بنوا کر نکلا تھا، لیکن اس کی داڑھی اب بھی جاڑ جنکاڑ ہی نظر آ رہی تھی۔ حجام نے یقیناً اسے سلجھانے سنوارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اکھڑے اکھڑے سے لہجے میں بولا، ارے بابا بات کرو بات، ہم لوگ اتنا لمبا قصہ سننے کے عادی نہیں ہیں۔ کوئی فیصلہ کرنے والی بات ہے تو ہم ایک سیکنڈ میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اس نے چٹکی بجائی۔ ادھر بات ادھر فیصلہ، تخت یا تختہ، زیادہ غور و فکر کرنے کی ہم کو عادت نہیں ہے۔
تم اتنی بے فکری سے بڑے بازار میں کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہو، لیکن میں تو غریب آدمی ہوں نا، ڈرتا ہوں کہ ادھر ادھر سے گزرتے ہوئے کسی آدمی کے کان میں بات نہ پڑ جائے۔ میں نے ایک بار پھر خوفزدہ سی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ گویا بیزار ہو کر میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میرے ساتھ آؤ، شاہ جی کے چائے خانے پر چلتے ہیں۔ اس کا وہ جو پیچھے والا کمرہ ہے نا، ہمیں جب کوئی پرائیویٹ بات چیت کرنی ہوتی ہے تو ادھر ہی بیٹھ کر کرتے ہیں۔ میں نے ظاہر ہے شاہ جی کا چائے خانہ نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ لا علمی ظاہر کرنے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے طمانینت سے سر ہلایا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ بازار میں تھوڑا سا ہی مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ دائیں طرف رک گیا۔ سامنے ایک بہت بڑا اور بارونق ریستوران سا نظر آ رہا تھا۔ اس میں چائے کا کام ہی زیادہ پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کاؤنٹر پر ایک باریش مگر شاطر قسم کا شخص غلہ سنبھالنے بیٹھا تھا۔ اس نے باچیں پھیلا کر خمیسو خان کا استقبال کیا، لیکن خمیسو نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی اور مجھے ساتھ لیے میز کرسیوں کی قطاروں کے درمیان سے گزرتا چلا گیا۔ میزوں پر چائے کے برتن پھیلے ہوئے تھے، کہیں کہیں مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور کچھ چائے نوشی کے شغل میں لگے ہوئے تھے۔ جوش و خروش سے گفت و شنید بھی جاری تھی۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بیرے اپنی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ہوا میں بیڑیوں اور سستی سگریٹوں کے دھوئیں کی تلخ بو چکرا رہی تھی۔ ہال کے اختتام پر بائیں ہاتھ کونے سے لکڑی کی سیڑھیاں ایک بالائی کمرے کی طرف جا رہی تھیں، جس کے دروازے پر موٹے سے کپڑے کا میلا پردہ جھول رہا تھا۔ خمیسو خان کچھ اس طرح سینہ تانے اور قدموں سے دمک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ریستوران میں داخل ہوا تھا، جیسے وہ اس کا مفتوح علاقہ ہو اور کسی فلمی منظر کی طرح اس کے ہر قدم کے ساتھ پس منظر سے موسیقی ابھرنے لگے کہ سیڑھیوں پر بھی اس نے کچھ اسی طرح چڑھنا شروع کیا۔ ہم دونوں ہی غیر معمولی قد کاٹ کے تھے۔ لکڑی کی سیڑھیاں لرزنے لگیں، لیکن وہ بہرحال مضبوط تھیں۔ ہم دونوں کا بوجھ برداشت کر گئیں۔ ہم کچھ اس طرح اس کمرے میں داخل ہوئے جیسے مسافر سیڑھیاں چڑھ کر طیارے میں داخل ہوتے ہیں۔ فرق یہ تھا کہ جہاز کے دروازے میں پردہ نہیں ہوتا۔ کمرہ خالی پڑا تھا، لیکن اس میں زرد اور کمزور سی روشنی والا صرف ایک بلب جھول رہا تھا۔ اس بیمار روشنی میں ہم نے 3 متوحش سے مردانہ چہروں کو اپنی طرف تکتے پایا۔ وہ 3 عام کرخت صورت سے دیہاتی تھے جو اس کمرے میں پڑے ہوئے معمولی اور کہنہ سال قسم کے صوفوں پر پاؤں اوپر ٹکائے بیٹھے تھے۔ وہاں ایک چوتھا شخص بھی موجود تھا، لیکن وہ نہ تو وحشت زدہ تھا اور نہ ہی مردانہ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ زنانہ چہرہ تھا۔ وہ درمیان کی چیز تھی۔ تیسری جنس کا وہ نمائندہ خاصا جسیم تھا۔ رنگت گہری سانولی تھی، لیکن ہونٹوں پر اس نے بھڑکتے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ حسب توفیق کچھ اور سنگار بھی کر رکھا تھا۔ کانوں میں بڑے بڑے بندے تھے اور کندھوں تک جھولتے تیل میں لش لش کرتے بالوں میں پلاسٹک کا سرخ پھول بھی لگا رکھا تھا۔ لباس بھی اس کا کچھ نیم زنانہ اور نیم مردانہ قسم کا ہی تھا۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ ہم ان کی خلوت میں مخل ہوئے تھے، جس کا مجھے بلا شبہ افسوس تھا۔ تاہم وہ لوگ 24 سیڑھیوں پر ہمارے قدموں کی دڑ دڑ سن کر خبردار ہو گئے تھے اور اب دم بخود سے بیٹھے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ خمیسو خان کو دیکھ کر دیہاتیوں کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ تیسری جنس البتہ بے خوفی سے بیٹھی تھی۔ بیچارے دیہاتیوں کی تفریحات اور اس میں ہم جیسے نامعقول لوگوں کا دخل در معقولات میں کھسیانے سے انداز میں کھانس کر رہ گیا۔ خمیسو خان کی آنکھیں عام حالات میں بھی لہو رنگ رہتی تھیں، اور جب وہ کسی کی طرف ایک ٹک دیکھتا تھا تو سرخی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ان چاروں کو پلک جھپکائے بغیر گھور رہا تھا۔ بالآخر تینوں مرد گویا چونک کر زمانہ حال میں واپس آئے اور اچھل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے نہ جانے کیوں ان پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اگر خمیسو خان کی اصلیت سے واقف نہیں تھے، انہیں اگر یہ بات معلوم نہیں تھی کہ خمیسو خان ڈاکو تھا، تب بھی ان پر خمیسو کی دہشت ضرور تھی، تبھی وہ اس انداز میں دروازے کی طرف کھسک رہے تھے۔ درمیانی مخلوق بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس نے دروازے کی طرف کھسکنا شروع نہیں کیا تھا۔ مردوں میں سے ایک نے دروازے کے قریب پہنچ کر گویا ہمت کر کے درمیانی مخلوق کو آواز دی، آؤ زیبا چلیں۔ زیبا یہ نام سن کر تو دل پر قیامت ہی گزر گئی۔
وہ اس کا سراپا اور نام اس کا زیبا۔ اس قسم کی ستم ظریفی پر سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان ہنسے یا روئے۔ زیبا اگر اس مخلوق کو دیکھ لیتی اور سن لیتی کہ اسے کس نام سے پکارا جا رہا تھا تو شاید وہ اپنی زندگی اور اپنے نام کے بارے میں بہت سے اہم فیصلے کرنے کے بارے میں غور کرنے لگتی۔ درمیانی مخلوق نے اپنے مخصوص انداز میں تالی بجا کر ناک پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، ارے آ رہی ہوں، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ خمیسو خان ہی آیا ہے، کوئی قیامت تو نہیں آئی؟ اس نے اپنے پرانے سے سلیپر پہنے اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے خمیسو خان کے قریب ذرا رک کر اٹھلانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اے کیسے ہو خمیسو خان، بڑے عرصے بعد دیدار ہوئے ہیں۔ اٹھلانے میں اس نے خمیسو خان کے قریب ہونے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ خمیسو خان نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اپنے حساب سے اس نے تھپڑ زیادہ طاقت سے نہیں مارا تھا، لیکن درمیانی مخلوق دیوار سے جا ٹکرائی اور فرش پر لڑک گئی۔ اس دوران تینوں مرد تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے۔ کسی نے بھی رک کر درمیانی مخلوق کو اٹھانے یا سہارا دینے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ خود ہی گال سہلاتا ہوا اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بار آئے تھے اور سرے دست وہ تالی بجانا بھول گیا تھا۔ گلو گیر آواز میں بولا، ہم پر ہاتھ اٹھانا اچھا نہیں ہوتا خمیسو خان، ہم تو اللہ میاں کی چڑیاں ہیں، اللہ تجھے۔ اس نے شاید کوئی بات دعا دینا چاہی تھی، لیکن خوف کے مارے جملہ مکمل نہ کر سکا اور تھل تھل کرتے سراپا کو سنبھالے سیڑھیوں کی طرف تقریباً لڑک گیا۔ ان لوگوں کے خالی کیے ہوئے ڈھیلے ڈالے سے صوفوں پر ہم پھیل کر بیٹھ گئے۔ فوراً ہی ایک بہرا وہاں آ کر تپائی کو مستعدی سے چمکانے لگا۔ پھر غلامانہ سے انداز میں اس نے خمیسو خان سے آرڈر لیا۔ خمیسو نے کڑاہی گوشت اور نان وغیرہ کا آرڈر دیا تھا۔ اس ریستوران میں سب سے اچھا کھانا شاید یہی میسر تھا۔ تخلیہ میسر آ چکا تو خمیسو خان مونچھ کو بل دیتے ہوئے بولا، اب بولو کیا بات ہے؟ پرائیویٹ بات چیت کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ کیا یہاں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ تمہارا اصل کاروبار کیا ہے؟ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، عام لوگوں کو تو ہرگز معلوم نہیں، لیکن انہیں یہ ضرور معلوم ہے کہ خمیسو خان کوئی خاص آدمی ہے۔ اس کے سامنے کوئی چونک کرے تو وہ زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ کوئی دکاندار ٹیڑھا ہونے کی کوشش کرے تو اس کی دکان تہس نہس ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہمارا اصل کاروبار کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ کچھ اڑتی سی باتیں سنی تھیں، کچھ میرے اپنے اندازے بھی تھے، اور پھر ایک مرتبہ میں نے رئیسانی کو بھی ایک بزرگ کے ساتھ کچھ گول مول سی باتیں کرتے سنا تھا۔ ان باتوں سے بھی میں نے یہی نتیجہ نکالا تھا۔ میں نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ رئیسانی کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ اسے کسی سے بھی ہمارے بارے میں گول مول، ٹیڑھی تیچھی یا سیدھی کسی بھی قسم کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ گرایا، خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس پہلو سے اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ اگر مجھے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے تو ادھر ادھر گاتا پھروں۔ ویسے بھی مجھے تو تم سے ایک کام ہے اور مجھے صرف اسی کام سے مطلب ہے۔ اگر میرا کام ہو جائے تو مجھے اور کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ وہ مونچھ کو بل دیتے ہوئے مسکرایا، صرف یہ کہ تم مجھے بھی اپنے ساتھیوں میں شامل کر لو۔ میں نے التجائیہ سے لہجے میں کہا، مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم جانو کے خاص الخاص آدمی ہو، اسی لیے اس کے ساتھ ہر وقت تم نظر آتے ہو۔ اگر تم جانو سے سفارش کرو گے تو وہ ضرور مجھے اپنے ساتھیوں میں شامل کر لے گا۔ ظاہر ہے وہ تمہاری بات تو نہیں ٹال سکتا۔ وہ صوفے پر کچھ اور پھیل کر بیٹھ گیا۔ بات کرنے کو تو کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں، اس قسم کے کاموں میں میں خود بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تمہیں کیوں اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہمارے پاس آدمی بہت ہیں، ہمیں فی الحال کسی کی ضرورت نہیں۔ ہمارا معاملہ کوئی فیکٹری کارخانے والا تو نہیں ہے کہ بھرتی چل رہی ہے تو چلو تم بھی مزدوروں میں بھرتی ہو گئے۔ میں نے اپنے چہرے سے مایوسی کا اظہار کرنے کی پوری کوشش کی۔ وہ بغور میرا جائزہ لیتے ہوئے ذرا نرم لہجے میں بولا، کسی بھی نوکری پر لگنے کے لیے کسی نہ کسی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ قابلیت چاہیے۔
کبھی کوئی واردات کی ہے تم نے؟ واردات کی تو نہیں، کبھی موقع ہی نہیں ملا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے اندر جذبہ بہت ہے، میں پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے صرف ایک مضبوط گروہ کا سہارا مل جائے تو میں تباہی مچا دوں گا۔ میرا نشانہ بے خطا ہے، بازوؤں میں طاقت ہے اور دل رحم سے خالی ہے۔ میرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں جو میرے پیروں کی زنجیر بنے گا۔ کیا میں اس مقصد کے لیے بہترین امیدوار نہیں ہوں؟ کیا میں ایک اچھا ڈاکو نہیں بن سکتا؟ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اچھی ساکھ کی فرم میں اچھے عہدے کے لیے درخواست لے کر آیا تھا اور اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، وہ اپنا بڑا سا مگر عقل سے خالی سر ہلاتے ہوئے بولا، مگر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ بھروسے اور اعتماد کا ہوتا ہے۔ تمہارے ہاتھ ابھی تک صاف ہیں، یہ کوئی اچھی نشانی نہیں۔ جن کے کھاتے میں 4-6 بڑی وارداتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے واپسی کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے لیے زیادہ بھروسے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس پہلو پر تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے پہلے سے ہی وارداتیہ ہونا بھی ایک اچھی کوالیفیکیشن تھی تو میں 4-6 شاندار قسم کی وارداتیں اپنے ریکارڈ میں شامل کر لیتا۔ میری غیر تحریری درخواست برائے ملازمت ذرا زیادہ معتبر ہو جاتی۔ خمیسو خان بات جاری رکھتے ہوئے بولا، نئے اور ذرا صاف ستھرے قسم کے لوگوں کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے وہ کہیں پہلی ہی واردات میں پولیس وغیرہ کے ہتھے چڑھ گئے تو اپنی جان بچانے کے لیے کہیں کچھ بکنے نہ لگیں یا وہ کسی کے ایجنٹ نہ ہوں، مخبری کے لیے نہ آئے ہوں۔ حالانکہ پولیس وغیرہ ہمارے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی سر پھرا قسم کا افسر علاقے میں آ جاتا ہے تو ہمیں ذرا دیکھ بھال کر اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ کوئی نیا ساتھی گروہ میں شامل کرتے وقت تھوڑا بہت خطرہ تو مول لینا ہی پڑتا ہوگا۔ تم لوگوں کے لیے ایسے خطروں کی بھلا کیا اہمیت ہے؟ ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، میں بہت کام کا اور بہت فرما بردار آدمی ثابت ہوں گا۔ اس سے پہلے میں نے اکیلے کبھی اس لیے واردات کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں اس لائن میں ذرا صحیح طریقے سے آنا چاہتا تھا۔ میں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے یا 2-4 فائر کر کے ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے یا پولیس کے ہتھے چڑھ کر چھتر کھانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے ارادے ذرا اونچے ہیں۔ میں بڑے اور مضبوط لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ بڑے کام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں بڑے ارمان مچل رہے ہیں۔ میں نے گویا اسے اپنے بلند عزائم کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ تمہیں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کیا کچھ زیادتیاں وغیرہ ہوئی ہیں تمہارے ساتھ؟ اس کا لہجہ اب ذرا دوستانہ سا ہو چلا تھا۔ یہ زندگی اپنی جگہ خود ایک زیادتی ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ یہ بھی کوئی جینا ہے کہ عمر بھر گدھوں کی طرح مشقت کرتے رہو، کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتے رہو، کسی شمار میں نہ قطار میں۔ آخر کار ایک روز کسی جھونپڑی میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ایڑیاں رگڑتے مر جاؤ۔ اس ہونے یا نہ ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ دھیرے دھیرے مونچھ کو بل دیتے ہوئے پرخیال انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کو زیادہ سے زیادہ متاثر کن بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میرے بہت سے خواب ہیں، اونچی اونچی خواہشیں ہیں، میں نے بہت سوچا ہے، بہت سر کھپایا ہے۔ مجھے اپنے خوابوں کی تعبیر پانے اور اپنی خواہشیں پوری کرنے کا اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے تم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں آج ہی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں بہت وقت ضائع کر چکا ہوں۔ نوجوانی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، پکی عمر آ گئی تو حوصلہ کچا ہو جائے گا۔ میں ابھی تک کچھ نہیں بنا سکا، صرف یہ کلاشنکوف اور 500-600 روپے میری کل پونجی ہیں۔ کلاشنکوف بھی رئیسانی کی ہے، میری اپنی نہیں ہے۔ 2 کوٹھریوں کا ایک مکان ہے میرے پاس، وہ بھی اپنا نہیں ہے، وہ رئیسانی کے کمدار کا ہے۔ میں جب اکیلے میں بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ کیا فائدہ ہے اس زندگی کا؟ اب تو اس حال میں مجھے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس دوران کھانا آ گیا اور ہم وحشیوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ حالانکہ میں گھر سے ہلکا پھلکا کھانا کھا کر چلا تھا، لیکن اس وقت تازہ پکے ہوئے گوشت کی بڑی سی کڑاہی اور تندور سے نکلے ہوئے گرم گرم نان سامنے آئے تو ان کی خوشبو وغیرہ نے گویا ایک بار پھر بھوک جگا دی اور میں نے خمیسو خان کے ساتھ دینے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ کھانے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ خمیسو خان کسی نہ کسی فیصلے پر تو پہنچ چکا تھا، لیکن مجھ پر اس کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔
ہم نے جو کھانا چٹ کیا وہ عام سے 6-7 افراد کے لیے کافی ہوتا۔ اس کے بعد ہم نے پانی کے 2 جگ خالی کیے، پھر دودھ پتی کا دور چلا۔ خمیسو خان کو گویا سرور سا آ گیا، کچھ اور پھیل کر بیٹھتے ہوئے اس نے حسب عادت مونچھوں کو بل دیتے ہوئے مجھے گھورا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کچھ اور گہری ہو چکی تھی۔ اس نے باسکٹ کی جیب سے بیڑی کا بنڈل نکالا، ایک بیڑی دانتوں میں دبا کر اس نے بنڈل میری طرف بڑھایا۔ شکریہ، میں بیڑی سگریٹ نہیں پیتا، میں نے معذرت کی۔ اچھا کرتے ہو، اس نے مربیانہ انداز میں سر ہلایا۔ غریب آدمی کو ایسے شوق پالنے بھی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ رہو گے تو بہت کچھ پینے لگ جاؤ گے۔ اگر ساتھ رہنا نصیب ہوا تب کی بات ہے نا، میں نے حسرت سے کہا۔ کیوں نہیں رہو گے؟ اس نے کثیف دھواں ہوا میں اگلا۔ بس سمجھ لو کہ تم ہمارے گروہ میں شامل ہو گئے۔ خمیسو خان نے تمہیں انٹرویو میں پاس کر دیا۔